الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ کی شان، جلال و جمال کے آثار اہل دل کو نمایاں نظر آتے ہیں، اور عبادت کرنے والے شان جلال کے زیر اثر اپنی احتیاج اور بندگی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک دعا کا تعلق ہے، اس میں بندہ سر تاپا احتیاج ہوتا ہے، اپنے رب سے مناجات اور سرگوشی میں مشغول ہوتا ہے۔ بندے اور اس کے مولا کے درمیان راز و نیاز کا اثر سے بھرپور ایک عجیب سلسلہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے آقا و مولا کے سامنے ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، یا اپنی مرادوں کے لیے فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ اس میں دعا کی قبولیت کی بشارت موجود ہے۔ اس طرح بخشش اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے اور مرادیں بھی ملتی ہیں، یا مرادوں سے بڑھ کر ان کا نعم البدل عطا کیا جاتا ہے۔ یقین کی شرط ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا کرنے والے کو ضرور حاصل ہوتا ہے۔ آخر رات کی تنہائی میں تو یہ سلسلہ خوب سے خوب تر کیفیات کا حامل ہوتا ہے، لیکن راز و نیاز کا یہ سلسلہ اور مناجات و سرگوشی کا یہ انداز انہی دعاؤں میں زیادہ پر اثر ہوتا ہے جو آہستہ آواز میں مانگی جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث میں آہستہ آواز میں دعا مانگنے کی تلقین وارد ہوئی ہے، اور دعا کی انہی خصوصیات کی وجہ سے دعا کو عبادت کا مغز فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مومن میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ ترجمہ: لوگوں اپنے رب سے عاجزی سے اور چپکے چپکے سے دعا مانگو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا یوں ختم ہوتی ہے، اِنَّکَ سمیع الدعاء۔ ترجمہ: یا اللہ، بے شک آپ دعا سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے بعد اب ہم دعا کے موضوع پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے، اور پھر سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: آپ کے رب نے فرمایا ہے، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث سنن، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قابل پذیرائی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، خالق کائنات کی رحیمی اور کریمی ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل الحیا اور کریم ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اسے خالی اور ناکام لوٹائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا اسے وہی چیز عطا کر دیتے ہیں یا اس کے برابر کسی برائی کو اس سے دور فرما دیتے ہیں، بشرط یہ کہ اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے دعا نہ کی ہو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، یعنی وہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی موضوع پر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ یہ کہے کہ میں نے بہت دعائیں مانگیں، میں نہیں خیال کرتا کہ میری دعا قبول ہوگی، پس وہ تھک ہار کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دعا مانگے اور اس میں کوئی دعا ایسی نہ ہو جس میں گناہ اور رشتے ناطے توڑنے کا ذکر ہو، تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کو ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کا مقصد جلد پورا کر دیتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا دعا مانگنے والے کی کوئی اسی درجے کی مصیبت دور کر دیتے ہیں جتنی کہ اس نے دعا میں اپنے نفع کی خواہش کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا کہ اب تو ہم خوب دعا مانگا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ ہے، اس کے یہاں مانگنے والے کو دینے سے گھاٹا نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مانگو تو ہمیشہ اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام حاجات کا سوال اپنے رب سے کرے، یہاں تک کہ اگر جوتوں کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ نمک بھی اللہ ہی سے مانگے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نمبر 2، اگر کوئی دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں دعا نہ مانگنے کو تکبر سے تعبیر کیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، دعا عبادت ہے۔ نمبر 2، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نمبر 3، اپنی ہر حاجت اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ اور نمبر 4، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی و ناکام نہیں لوٹایا جاتا۔ ان واضح احکامات کے باوجود عام طور پر ہم اپنی ضروریات کے لیے اپنے مہربان مالک و خالق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ جب کسی انسان سے کچھ مانگا جاتا ہے تو وہ اکثر ناراض ہو جاتا ہے، اور ادھر یہ حال ہے کہ اگر اللہ رب العزت سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تو خود محتاج ہے کہ وہ اس خالق کائنات سے مانگے، اور اللہ بدیع السماوات والارض تو ہے ہی، غنی حمید بھی ہے۔